نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، معزز مہمان سخن اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس قابل دید اور بارونق محفل میں چند جواہراتی سخن آپ کے سامنے بکھیرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے آؤ بدلے پاکستان۔ سو جاؤ عزیزوں کے پسیلوں پہ ہر ایک سمت، سو جاؤ عزیزوں کے پسیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔ جناب صدر، پاکستان بدلنے کا یہ نعرہ ہم کئی دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ ہر بار یہ پلک شگاف نعرہ ہماری وطن میں موجود ظلم و بربریت کے ریگستانوں سے گزرتے ہوئے مظلوموں کے وہ فریاد کہ خون آلود چٹانوں سے ٹکرا کر ذرا دھیمی ہو کر کئی سال بعد دوبارہ سنائی دیتا ہے۔ نہ پاکستان بدلا نہ نظام بدلا۔ آپ سب میرے طرف پر سوالیہ کہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ وطن سے محبت اور امن و امان کے عالم برداروں نے وفاداری کا لبادہ اڑ کر ایک ایسا خونی تاریخ لکھ دیا جس سے ہلاکو خان اور چنگیز خان جیسے ظالم شاہکار بھی کام جائیں گے۔ خدا کرے کہ میرے ارض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میرے ارض پاک پر اترے او پسری گل جیسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جناب صدر، ایک وقت تھا جب ہم چین، جاپان اور جرمنی جیسے ملکوں کو خیرات اور قرض دیا کرتے تھے، جب ہم کھیلوں، بزنس اور دفاع کے میدانوں میں ایسے کارروائی نمایاں انجام دیے تھے کہ غیر عش کر اٹھ جاتے، لیکن آج کل اشراف کی رنگ ریلیوں کی وجہ سے ہم اب ترقی کے آخری صفوں میں کھڑے ہو اپنے لازوال ماضی کے مرثیت سناتی ہے۔ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ جناب صدر، چلو پاکستان بدلنے کا یہ عہد کرتے ہیں، لیکن کیسے بدلے؟ جس ملک میں چند پیسوں کے عوض ایک جج اپنا قلم و ایمان بیچتا ہے، جبکہ ایک عالم اپنا علم بیچتا ہے، جہاں عظیم سائنسدان، فلسفی اور ارباب علم و ہنر پاون سلاسل ہے، جبکہ ہیرا جواہرات کے اندھے لالچی سیاستدان، ڈاکٹر اور انجینئر جو چند پیسوں کے لیے اپنے ضمیر بیچتے ہیں، ملک کے باغ دوڑ سنبھال رہے ہیں، وسائل کے غیر منصفانہ تقسیم سے طاقتوں جولیاں بھر کے لے جاتے ہیں، جبکہ کمزور اور غریب یا سو حسرت ہے، یا جج، جرنیل اور سیاستدان کروڑوں میں تنخواہ لیتے ہیں، جبکہ معماران قوم کو چند ہزار روپیہ بطور عطیہ دیتے ہیں۔ مومن کا وہ انداز با کمال کو گیا، مومن کا وہ انداز با کمال کو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کو گیا۔ جناب صدر، پاکستان بدلنے کے لیے ہمیں ایسے حکمران، ججز اور جرنیلوں کی ضرورت ہے جو قوم کو انصاف دے سکے، کیونکہ انصاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بااسلام مربع میل قطعی زمین پر حکومت کرنے کی بنیادی اکائی تھی۔ پاکستان بدلنے کے لیے ہمیں اسی گول کا بال کے بجائے اسی لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجنا ہوگا جو حکمت و علم میں اپنے مثال آپ ہو۔ وزیر اعظم اور صدر کے عہدوں پر ہمیں عالم، فاضل، ذہین اور نڈر لوگوں کی ضرورت ہے، جبکہ جرنیلوں کی عہدوں پر ہمیں محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان اور محمود غزنوی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تب جا کے ہم اس ملک کو بدل سکتے ہیں، تب جا کے کفر اور اسلام دشمن ملکوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں اور اپنے آنے والے نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو اقبال کے خواب ادھورے، جبکہ اسلاف کی قربانیاں رائے گاہ جائے گی۔ تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرتا ہوں۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے،
یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان، نہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ والسلام۔